السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب کا ایک مختصر تعارف میں یہاں پہ کروا دوں گا. ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اینیمل ہسبینڈری محکمہ حیوانات کے لیے، اور اسی پوسٹ میں آپ وائس چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر آف میٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن بھی کام کر چکے ہیں. اور آپ جو ہے 2008 میں آپ کا ریٹائرمنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اب جو ہے عربی میں تحقیق کرے ہیں. عربی زبان میں ریسرچ ہوا ہے ان کا، عربی زبان میں، اور قرآن میں حیوانات کے سلسلے میں آپ کا ریسرچ تھا. اور ریسرچ کا ٹاپک ہے an analytical study of the animal mentioned in the Holy Quran in the light of veterinary sciences. ویٹرنری سائنسز کے روشنی میں قرآن مجید میں جو حیوانات کا ذکر آیا ہے اس کا ایک انالیٹیکل اسٹڈی آپ نے کیے ہیں، اس پہ آپ کا پی ایچ ڈی ہوا ہے. یہ رہی ہے وہ کتاب جو آپ نے سبمٹ کرے ہے، پی ایچ ڈی تھیسس. جی بہت مبارک ڈاکٹر صاحب. شکریہ شکریہ. ایک ایسے سبجیکٹ آپ نے، ایک ایسا ٹاپک آپ نے چن لیا ہے کہ جس کو کوئی بھی آج تک میرے خیال سے کوئی آج تک اس ٹاپک پہ تحقیق میرے علم میں تو نہیں ہے. کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ کسی نے کیا ہے؟ دیکھیے میری تحقیق میں تو معلوم ہوا کہ ابھی تک کسی نے بھی اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کیا ہے. جی میں سمجھتا ہوں میں پہلا شخص ہوں جو اس ٹاپک کو اس پہ میں ریسرچ کیا ہوں. شاید کسی کے ذہن میں نہیں آیا یہ ٹاپک. ایک یونیک ٹاپک ہے یہ جو میرے ذہن میں جب ایم اے عربک کر رہا تھا، اس کے فائنل سیمسٹر میں تھا، تبھی مجھے یہ ٹاپک ذہن میں آیا تھا. اور میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کروں گا میں جب پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لوں گا میں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ موقع فراہم کیے مجھے، اور میں اس ٹاپک پہ اپنا ریسرچ شروع کیا میں. اور میرا ریسرچ 29 ڈاکٹر صاحب ریسرچ میں جانے سے پہلے ہم آپ کے ایکچولی آپ جو ہے محکمہ حیوانات میں ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے پڑھائی کیسی ہوئی ہے اور آپ کیسے محکمے میں گئے ہیں، اور آپ کا پروموشنس ایڈیشنل ڈائریکٹر تک کا کیسا ہے. مختصراً کچھ بتا دیجیے اپنے بارے میں. میں دیکھیے بی وی ایس سی جی بیچلر آف ویٹرنری سائنس کورس 67 سے 72 تک کیا ہوں میں. 5 سال کا کورس ہوتا ہے بی وی ایس سی کا. اچھا جی. اس کے کمپلیٹ ہونے پر فوراً میں ایم بی ایس سی جوائن کیا، جی ماسٹر آف ویٹرنری سائنسز. تو وہ 75 تک میں کمپلیٹ ہوا میرا ماسٹر آف ویٹرنری سائنسز. تو 75 میں جیسے میرا ماسٹر آف ویٹرنری سائنس کمپلیٹ ہوا، میں ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا میں ایز ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن. جی تو وہ سلسلہ چلتا رہا سروس کا. اور ہوا ہے کہ میں فارم سروسز، لائیو اسٹاک فارم سروسز کو میں آپٹ کیا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت کم لوگ فارم سروسز کو آپٹ کرتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں دواخانوں پہ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا وہ آسان رہتا ہے، اس میں لیجر ٹائم کافی ملتا ہے ان لوگوں کو. اب فارم سروسز میں ایسا ہے کہ 24 گھنٹے بندے رہتے ہیں، 24 گھنٹے بندے رہتے ہیں. تو اس طرح سے لوگ جو ہے نا زیادہ تر آپشن نہیں دیتے ہیں اس کو. لیکن میں اس کو آپٹ کیا کیونکہ میرا ماسٹر آف ویٹرنری سائنس کا سبجیکٹ جو ہے نا بہت ریلیونٹ تھا فارم سروسز سے. تو میں اس فارم سروسز کو آپٹ کیا اور اس میں کام بھی کیا میں. تو میرا جو ہے نا پبلک سروس کمیشن ایگزامینیشن میں مجھے بہت اچھا رینک آیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے پروموشن جلد آ گیا. کچھ کم عرصے میں پروموشن آ گیا مجھے. عموماً ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ 22 سے 24 سال کی سروس میں فرسٹ پروموشن یعنی کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروموشن آتا تھا. لیکن مجھے پبلک سروس کمیشن میں اچھا رینک آنے کی وجہ سے مجھے 8 سال کی سروس میں مجھے فرسٹ پروموشن اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا آ گیا. سبسیکوینٹ پروموشنز جو ہوتے ہیں عموماً فرسٹ پروموشن کے اوپر ہی بیس ہوتے ہیں. تو چونکہ میرا فرسٹ پروموشن
صرف 8 سال کی سروس میں آیا. تو اس طرح سے میرے کو بعد کے پروموشنز جو ہے وہ بھی جلدی آنے لگے ہیں سو پروموشن. تو چنانچہ میں سو ایڈیشنل ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری کی پوسٹ تک پہنچ سکا میں. تو ایڈیشنل ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ تھا میں. سو اس کے بعد جو ہے میٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ مجھے سو وہاں پر ٹرانسفر کیا گیا. تو میں سو وہاں پر سروس ختم ہونے والی تھی میری, صرف 6 مہینے باقی تھے, اور میں وہاں پر 6 مہینے ایز وائس چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر میٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کام کیا. میں 2008 میں میرا ریٹائرمنٹ ہوا. تو اس کے بعد میں ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کمبائنڈ ایریا ڈیولپمنٹ سیکشن میں سو ایک پروجیکٹ تھا, آندھرا پردیش کمیونٹی بیسڈ ٹینک مینجمنٹ پروجیکٹ, جس میں پورے اسٹیٹ کے لائیو اسٹاک کا ڈیولپمنٹ کا ورک تھا اس میں. تو چنانچہ مجھے وہاں پر چانس ملا مجھے تو 2 سال تک وہاں پر کیا میں. تو اس کے بعد میں عربک زبان سیکھنا شروع کیا میں. تو ڈاکٹر صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو ویٹرنری سائنس کے ماہر ہیں, وہی پڑھے ہیں کہ آپ حیوانات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, اور آپ کا پورا کیریئر بھی ادھر ہی چلا. تو آپ کو یہ انٹرسٹ عربی زبان پہ اور پرٹیکولرلی قرآن مجید پہ جو ہے تحقیق کرنے کا یہ شوق کیسا ہوا, کہ انٹرسٹ کیسا پیدا ہوا آپ کے لیے کوئی موٹیویشن تھا کیا؟ میں 2010 میں حج کو گیا تھا. میں حج سے فارغ ہونے کے بعد جب میں لوٹا تو میں سوچا کہ الحمدللہ میرے بچے سب سیٹل ہو چکے تھے. تو میں سوچا کہ اب مزید ہے کچھ سروس نہیں کروں گا میں کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کہیں گورنمنٹ میں کہیں بھی. تو چنانچہ میں یہ سوچا کہ مجھے اس وقت عربی زبان سیکھنا چاہیے. تو میں ایفل یونیورسٹی انگلش اینڈ فارن لینگویج یونیورسٹی تارناکے میں جو ہے وہاں پر جوائن کیا. سرٹیفکیٹ آف پروفیشنسی کورس میں جوائن کیا میں. وہ 1 سال کا تھا ڈپلوما. اس کے بعد پھر ایک ڈپلوما کیا میں. اس کے بعد پھر ایڈوانس ڈپلوما کیا, ڈپلوما ٹرانسلیشن کیا میں. چنانچہ 4 سال میں ایفل یونیورسٹی میں پڑھتا رہا میں. پارٹ ٹائم پڑھتا رہا میں. اور اس کے بعد مجھے خواہش ہوئی کہ میں ایم اے بھی کروں. تو لیکن ایم اے کی ایلیجبلٹی کے لیے گریجویشن میں آپ کو وہ لینگویج سیکنڈ لینگویج پڑھے ہوئے ہوتا ضروری ہوتا ہے. لیکن مجھے جو ایفل یونیورسٹی میں جو 4 سال میں پڑھا ہوں وہ اس کے برابر ٹریٹ کی گئی ہے. میں اپلائی کیا عثمان یونیورسٹی میں. تو مجھے ایلیجبلٹی سرٹیفکیٹ دیے وہ لوگ کہ بھائی انہوں جو 4 سال جو پڑھے ہیں ایفل یونیورسٹی میں وہ گریجویشن میں سیکنڈ لینگویج پڑھنے کے برابر ہے. تو چنانچہ مجھے ایلیجبلٹی مل گئی ایم اے کرنے کی. تو اس طرح سے میں عثمان یونیورسٹی آرٹس کالج سے میں ایم اے عربی کیا. تو جب میں 4تھ سیمسٹر میں تھا ایم اے عربی کے, تو وہاں پر مجھے آئیڈیا آیا کہ میں یہ اس ٹاپک میں میں کام کروں. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں دیکھا کہ کچھ مفسرین کے تفاسیر میری نظر سے گزرے. تو اس میں دیکھا کہ وہ لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے تھے اینیملس کے ٹرمینالوجیز کو. حیوانات تقریباً 129 حیوانات کا ذکر ہے قرآن کریم میں, اور بس انڈائریکٹلی ریلیٹڈ بھی کچھ ٹاپکس ہیں, حیوانات سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں, ٹرمینالوجیز ہیں اس میں قرآن کریم میں. تو یہ میں دیکھا کہ مفسرین ان جنرل تو وہ بہت سارے مس انٹرپریٹیشنس کر رہے تھے اس میں ٹرمینالوجیز کے. واقفیت نہیں ہونے کی وجہ سے, ویٹرنری سائنس سے واقفیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح سے اس میں غلطیاں ہو رہی تھیں ان سے. تو میں بولا کہ میں سوچا کہ بس اب یہی ٹاپک میں لوں گا اپنے پی ایچ ڈی ریسرچ کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنس کچھ عرصے سے بند تھے. 2013-14 سے عثمان یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنس بند تھے. تو میں ایک ایم اے کیا اسلامک اسٹڈیز سے. جب اسلامک اسٹڈیز کے فائنل سیمسٹر میں تھا میں, تب مجھے پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن ہو گیا میرا. تو میرا ٹاپک جو ریسرچ کا ہے وہ این انالیٹیکل اسٹڈی اباؤٹ دا اینیملس مینشنڈ ان دا ہولی قرآن. تو اصل میں جو ہے نا, میں چونکہ عربک ڈپارٹمنٹ سے میں یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کیا ہوں میں, تو
تو مجھے مقالہ بھی میرا ہے سو عربک میں سبمٹ کرنا تھا مجھے. تو اس کا جو عربک ٹائٹل ہے دراست تحلیلیۃ عن الحیوانات المذکورۃ فی القرآن الکریم فی ضوء العلوم البیتریہ. تو یہ انگلش میں تو میں بتا دیا آپ کو ٹائٹل، تو یہ عربک میں ہے سو ٹائٹل ہے اس کا. تو اس طرح سے میرا جو پی ایچ ڈی جو ریسرچ اسٹارٹ ہوا وہ 24 سپٹمبر 2018 میں اسٹارٹ ہوا میرا ریسرچ ورک. اور الحمدللہ میں اب ہے سو میں پی ایچ ڈی کی تھیسس وغیرہ ریسرچ کمپلیٹ کر لیا اور تھیسس بھی سبمٹ کر دیا، اور الحمدللہ مجھے پی ایچ ڈی بھی ایوارڈ ہو گئی ہے. الحمدللہ. تو آپ کا جو ایکسپرٹائز ہے حیوانات میں، تو حیوانات پہ آپ کا جو ایکسپرٹائز ہے اور آپ کا جو نالج ہے، اس وجہ سے جب آپ قرآن مجید کے تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے کچھ چیزیں ایسے لگے کہ یہاں یہ پرٹیکولرلی ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کا، ویٹرنری سائنس کا نالج کے فقدان کی وجہ سے لوگوں میں تفسیر میں کچھ غلطیاں ہو گئے. تو آپ اس کے بعد آپ کا جو ہے انٹرسٹ اس طرف مائل ہوا کہ آپ یہ تحقیق کرنا چاہیے، ہے نا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ریسرچ میں مین پوائنٹس کیا تھے؟ کیا مختصراً کچھ بتا سکتے ہیں ریسرچ کے بارے میں؟ دیکھیے، میں اپنا ریسرچ اس طرح سے اسٹارٹ کیا کہ 2 مرتبہ قرآن کریم ورڈ بائی ورڈ میں سو تلاوت کیا اس کی، اور ہر ایک ورڈ کا جہاں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اس کے معنی کو سرچ کیا کئی ڈکشنریز سے اور پھر میرے پروفیشنل نالج سے بھی ہے سو میں تو ان کو ایسولیٹ کیا، میں اس کا استخراج کیا میں وہ ورڈز کا. کرنے کے بعد ہے سو پھر میں سوچا کہ سو شاید کہیں کچھ چھوٹ گئے ہوں گے اس کے اندر، تو پھر دوبارہ بھی میں سو پھر ورڈ بائی ورڈ ہے جو قرآن کریم کا مطالعہ کیا میں، اور اس میں سو تین کلمات تھے جو چھوٹ گئے تھے مجھ سے سو، تو وہ بھی سو میں اس میں شامل کر لیا. تو اس طرح سے 155 آیات میں مجھے سو قرآن کریم میں حیوانات سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ کلمات ملے مجھے سو، الفاظ ملے مجھے سو. ڈائریکٹلی اس طرح کے سو اس کے نام کے ساتھ، حیوانات کے نام کے ساتھ، جیسا البقرۃ ہے، تو اس طرح سے سو حیوان کے نام کے ساتھ ہے سو ملے ہیں ٹرمینالوجیز. اور بعض جو ہے نا جسٹ ریلیٹڈ حیوان کا نام نہیں ہے اس میں لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے. لائک مثال کے طور پہ لا تصعر خدک للناس، یہ جو آیت ہے پوری آیت تو ایسی ہے کہ سو لا تصعر خدک للناس ولا تمشی علی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. تو اس میں جو ہے نا صعیر جو لا تصعر جو لفظ آیا ہے اس میں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ لا تصعر خدک علی الناس، مطلب ہے کہ آپ اپنا منہ مت موڑیے. اگر آپ سے کوئی مخاطب ہے تو اس کو ایسو آپ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف سنیے اس کو، نہ کہ ایسو آپ منہ موڑ لیں. اس سے کیا ہوگا معلوم، آپ میں ایسو غرور و تکبر کا اس میں اظہار ہوگا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، غرور و تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو اب دیکھیے ایسو یہ صعیر لا تصعر، اس میں کوئی حیوان کا نام تو دکھ رہا نہیں اس میں، نہ اونٹ کا نام ہے نہ تو کوئی اور دوسرے جانور کا ہے، لیکن یہ تصعیر جو ہے وہ حیوانات میں صعیر جو ہے وہ اونٹ میں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ اس بیماری میں جو ہے اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. صبح میں ایسو صبح ایسو اس کو اونٹوں کو ایسو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے ان کا مالک، اور جب شام میں جب لوٹتے ہیں تو اس میں ایک آدھ ایسا نظر آتا ہے کبھی کبھار ایسو کہ جس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی، ٹیڑھی بھی ٹیڑھی ایسی کہ پورا ایس کا شیپ لے لیتا ہے وہ گردن. اونٹ کی گردن کافی بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو اس کے وہ اس کا شیپ لے لیتی ہے اور کافی دور سے نظر بھی آتا ہے وہ کہ ارے اسی گردن ٹیڑھی ہو گئی اونٹ کی. تو یہ بیماری جو ہے صعیر کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے سو قرآن کریم میں بہت سارے مثالیں جو دیے ہیں وہ اس میں حیوانات کا استعمال ہوا ہے اس میں. تو اس میں سو جو ہے یہ اچھا یہ بیماری جو ہے آپ کو
लामा में भी मिलेगी आपको ऐसो, और छोटे जानवरों में भी मिलेगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसो ये जो ऊँट को जो तरजीह जो दिए है, इसलिए कि ऊँट वहाँ का मानुस जानवर है अरब ममालिक में। अगर वही है सो कोई दूसरे जानवर का जो वहाँ पर अरब सहरा में नहीं होता है, अगर वो जानवर की मिसाल लिए होते तो ऐसो शायद वो वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता है, सो अरब लोगों को। तो इसलिए ऊँट की मिसाल सईर जो है, ऊँट की बीमारी जो है, वो उसकी मिसाल लेकर अल्लाह ताला समझाए हैं सो कि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो ये जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है टू एनिमल्स हैं। वैसे अल बकरतु जो है वो तो ऐसो डायरेक्ट है, जैसा कि ऐसो सूरह बकरा में ऐसो आपको आयत नंबर 67 से लेके 71 तक है सो जो है अल बकरतु के बारे में है। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना, मुझे ऐसो मुफस्सिरीन जो गलती की है वो उससे भी मुझे है सो ये टॉपिक सेलेक्ट करने में मुझे मदद मिली है सो, क्योंकि जो है एक साहब मुफस्सिर साहब है सो जो है ना, अल बकरतु अपनी तफसीर में अल बकरतु लिखते हैं दाईं जानिब सफ़े के, और बाईं जानिब वो हीफर लिखते हैं। राइट साइड पर इंग्लिश में थी उनकी तफसीर, तो दिकाओ लिखते हैं और सॉरी अल बकरतु लिखते हैं, और दूसरी तरफ उसका ट्रांसलेशन उसको अल हीफर कहते हैं। हीफर जो है ना, वो गाय में और हीफर में काफ़ी फ़र्क होता है। हीफर जो है एक पाड़ी होती है जो आगे चलकर वो गाय बनती है। जब वो बच्चा देंगी तो ऐसो तब ऐसो गाय कहलाएगी ऐसो, तब तक ऐसो जो है वो पाड़ी कहलाएगी ऐसो। अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो वो प्रेग्नेंट पाड़ी कहलाएगी ऐसो। तो वो पाड़ी जो है हीफर के माने पाड़ी के होते हैं ऐसो। और कुरान करीम में जो है 68वीं आयत में जो है ला फारिजुन ला बिकरुन अवानुन बैना जालिका, तो इसमें जो बिकरुन का जो लफ्ज़ आया है उसके माने हीफर के होते हैं। तो जब कुरान करीम में खुद मौजूद है हीफर के लिए वो एक वर्ड मौजूद है उसमें, तो वो साहब जो है सो के बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो हीफर अल बकरतु के माने हीफर लिख दिए हो। शायद हो सकता है ये मुफस्सिर साहब जो है ना अल बकरतु के माने सो कोई डिक्शनरी में देखे और डिक्शनरी में वुमन है सो 6 से 8 माने दे देते हैं सो, तो उसमें शायद उनको हीफर जब प्रेजेंट दिखा तो वो लिख दिए, लेकिन वहाँ पर रिलेवेंट नहीं है, वो बहुत इररिलेवेंट है वो हीफर। तो इस तरह से मैं वहाँ वो चीज़ भी मुझे है सो मुझे टॉपिक सेलेक्ट करने में मदद दी कि सो वो साहब जो गलती किए, उन्होंने सोचा कि और भी मुफस्सिरीन ने सो गलती किए होंगे ऐसे। तो इस तरह से ये देखिए डायरेक्ट एनिमल का नाम है, तो और बाकी के इनडायरेक्ट हैं और बहुत सारे भी हैं सो। हाँ, तो कुरान करीम में 155 आयत ऐसी हैं जिसमें सो हैवानात का जिक्र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। उसमें जो है बाज़ जो आयत हैं वो रिपीट भी हुई हैं, बाज़ रिपीट हुई है, जैसे कि हुर्रिमत अलैकुम अल मैततु वल दमु व लहमुल खिंज़ीर वाली ऐसो 4 मरतबा ऐसो आयत रिपीट हुई है। और अल अनाम में भी ऐसो तकरीबन 33 मरतबा अल अनाम का वर्ड आया है कुरान करीम में ऐसो मुख्तलिफ सूरतों में। और उसमें से तो जो है मुझे एनालिसिस करने के काबिल ऐसो सिर्फ 2 ही आयत मिले हैं, बाकी सब रिपीटेशन थे। तो इस तरह से ऐसो ये रिपीटेशन जो हुए हैं उनको अलहदा करते करते ऐसो जो है तकरीबन ऐसो 95 नेट मुझे ऐसो 95 आयत ऐसे मिले हैं जिसमें ऐसो हैवानात का जिक्र है और वो एनालिसिस के काबिल है वो ऐसो। तो एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि हम आमतौर से जब कुरान पढ़ते हैं हम लोगों को तो इतना वेटरनरी साइंस का या हैवानात के मालूमात तो होते नहीं हैं, तो उसमें जो भी जिक्र आता है कि किसी मकड़ी के बारे में कहा गया या मच्छर के बारे में कहा गया, तो हम आम नॉलेज जो होता है हमारे जहन में उसी जहन से उसको समझ लेते आगे बढ़ जाते। तो आप ये रिसर्च से पहले भी आप कुरान पढ़े होंगे और आपके रिसर्च के दौरान भी आपका कुरान का मुताला हुआ। अब ये रिसर्च के बाद जब ये चीज़ें तहक़ीक़ में आपके सामने आने के बाद जब आप कुरान पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कुरान के अंडरस्टैंडिंग में तो किस किस्म का तब्दीली आप में? बहुत सही फरमाया आपने। हम अब बचपन से हम कुरान करीम पढ़ते जा रहे हैं हमें तो बस ऐसे रवानी के साथ पढ़ लेते जाते हैं, बस तर्जुमा भी देख लेते हैं। तो लेकिन ये जो है ना इस तरह से इन डेप्थ
نہیں ہوتی ہے، سو ہمارے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر ورڈ کے اوپر ہے سو ہم اس کے معنی دیکھیں، اس کی تحقیق کر کے ہے سو اس کے سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اب جو ہے سو میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے ہے سو جو ہے نا جہاں بھی بالخصوص حیوانات کا جو ذکر ہے تو وہاں آتا ہے وہاں پر، تو وہ مجھے سو کافی لطف اندوز ہوتا ہوں میں تو کہ بھائی مجھے اس کے ان ڈیپتھ اللہ کا کرم رہا کہ سو میں سو اس کے صحیح معنوں میں سو میں سو اپنے سمجھ سکتا ہوں اس کے اس الفاظ کو. تو آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں، ایک مسکنسیپشن کی ایک مثال دیتا ہوں میں. انزل علیہم الطوفان والجراد والخمل والضفادع والدم. تو یہ جو آیت ہے اس میں جو ہے نا فرعون کے لوگوں پر ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نازل کیے ہیں، 5 قسم کے عذاب نازل کیے ہیں. تو اس میں پہلا جو عذاب رہا وہ طوفان کی شکل میں تھا. اس سے کیا ہوا کہ ان کے سسٹیننس، ان کی غذا ختم ہو گئی ان کی، تو بھوکوں فاقوں ہو گئے وہ لوگ. تو پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے، معافی چاہتے اللہ تعالیٰ سے، سو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے اور ان کی پھر پہلے جیسی حالت بحال ہو جاتی، ان کی اناج وغیرہ غلہ سب پورا پکنا شروع ہو جاتا. اس کے بعد پھر جیسے بحال ہو گئی، بحالی آ گئی تو پھر وہی اروگینس شروع ہو گیا ان کا، اور پھر نافرمانی شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی اور ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب آیا، وہ جو ہے نا جراد کی شکل میں آیا. وہ تو جراد جو انگلش میں لوکسٹ کہتے ہیں، اور وہ سوارم کی شکل میں آتا ہے، ایک دم جھنڈ سوال کی شکل میں آتا ہے. تو وہ عذاب میں کیا ہوا، پھر آگے پھر دوبارہ جو ہے سارے اناج سب پورے مٹی میں مل گئے ان کے اور پورے ختم ہو گئے. تو پھر فاقہ ہو گئے وہ لوگ. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے اور پھر توبہ کرتے، تو پھر وہ باہر ہو جاتے حالات تو پھر اناج وغیرہ پکنا شروع ہو جاتا کرتا، بحالی آتی ہے پھر وہی اروگینس شروع ہو گیا ان کا کہ پھر نافرمانی شروع کر دی، اللہ کی ایمان نہیں لائے وہ لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تیسرا عذاب آیا، وہ خمل کی شکل میں. خمل یہاں پر میں تھوڑا سا وقفہ لیتا ہوں، میں خمل کے پہ مجھے بحث کرنا ہے مجھے. تو خمل کے بعد جو ہے نا پھر چوتھا عذاب جو آتا وہ ضفادع کا آتا. ضفادع جو ہے مینڈک کو کہتے ہیں، اور مینڈک جب کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو مینڈک گر رہے ہیں اور چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک ہے تو چنانچہ وہ اپنا غذا سے محرومی ہو رہی تھی وہاں پر بھی. اس کے بعد جو ہے 5واں عذاب آتا ہے خون کی شکل میں، خون بہ رہا چاروں طرف خون بہ رہا تو تب بھی وہ کھا نہیں سک رہے تھے، ان کو جو ہے فاقوں گزر رہی تھی ان کی. تو اب یہاں پر میں پھر واپس آتا ہوں تیسرے خمل کے عذاب کے اوپر. خمل جو ہے اس اکثر مفسرین اور اکثر یونیورسٹیز میں بھی میں بہت سے ریسرچ اسکالر سے ملا اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ جوں ہے، وہ اس کے معنی جوں کے ہوتے، خمل کے معنی جوں، انگلش میں لائس، لائس کہتے ہیں اس کو. تو وہ اصل میں جو ہے نا وہ لائس نہیں ہوتی، وہ جوں نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے اناج میں جو کیڑا آتا ہے اس کو حیدرآباد میں ہم نے اس کو اپنے کیا کہتے ہیں بھول رہا ہوں میں اس کو. تو وہ کالے رنگ کا کیڑا ہوتا ہے، وہ لاک کا کیڑا کہتے ہیں، لاک کا کیڑا. تو حیدرآباد میں ہم لوگ اس کو لاک کا کیڑا کہتے ہیں. تو وہ لاک کا کیڑا ہے. اصل خمل جو ہے وہ لائس نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی، بلکہ لاک کا کیڑا ہے. وہ لاک کا کیڑا جو ہے اناج میں داخل ہو کر اس کو فوخل کر دیتا ہے اور گھن کی شکل میں اس کو وہ کر دیتا ہے، فوخل کر دیتا ہے. اور پھر تو ظاہر ہے اس میں کچھ بچتا ہی نہیں، تو پھر فاقہ ہو جاتے وہ لوگ. تو اس میں جو ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص 10 بوری اناج وہ پاؤنڈنگ کے لے کے آتا ہے، مل کو لے کے آتا ہے، اور واپس جب آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے 3 تھیلیاں بھر کے ہی آتے ہیں. تو سارے کا سارا بیکار چلے جاتا ہے وہ 10 بوری اناج جو ہے. تو اس طرح سے یہاں پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو اناج سے محروم کر رہے ہیں، ان کو غلے سے محروم کر رہے ہیں ان کو. تو نہ کہ یہ لائس کا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مفسرین ہو یا پھر اسکالرس ہوں، ریسرچ اسکالرس، تو وہ لوگ ان لوگوں کو جو پڑھایا گیا ہے وہ کہ جسم پہ جوئیں آتے ہیں
اور ایسو سر میں جو آتے ہیں تو ایسو کھجاتے رہتے ہیں، ان کا ایسو اریٹیشن ایچنگ ہوتا ہے ان کو ایسو، تو اس طرح سے جو ہے وہ عذاب، اس طرح کا عذاب ہے پڑھاتے ہیں لوگ یہ اسکالرس کو۔ لیکن دیکھیے یہاں پر ایسو پہلا عذاب میں تو غذا سے محرومی تھی، دوسرے میں بھی غذا سے محرومی تھی، چوتھے میں بھی غذا سے محرومی، اور پانچویں میں بھی غذا سے محرومی، تو تیسرا بھی غذا سے محرومی ہے۔ اور یہاں پر ایسو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایسو روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسو ایک مثال کے طور پر ایسو ایک شخص جو ہے، ایک شخص ایسو اپنا مل کو لے کے آتا ہے 10 بوری اناج ایسو بڑے بڑے تھیلے، اور واپس آتا ہے تو صرف 3 چھوٹے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لائس جو نہیں ہوتی بلکہ وہ خمل ہے، جس کو حیدرآباد میں ہم لاکا کیڑا کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایسے جو مسکنسیپشنز جو ہیں وہ میرے ریسرچ میں، میرے تھیسس میں دور ہوتے ہیں۔ جب کبھی ایک حیوان کے تعلق سے کچھ ٹرمینالوجی آتی ہے، اگر وہ میرے تھیسس کو ریفر کریں تو ان کو ایسو سارے چیزیں ان کو ایسو مل جائیں گے اس کے اندر ایسو، اور ان کے ڈاؤٹس اگر ہیں تو وہ کلیریفائی ہو جائیں گے، اور ان ڈیپتھ ایسو ان کو معلومات ہو جائیں گے اس کلمہ کی۔ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ کسی بھی قرآن کے آیت میں کوئی جہاں کہیں بھی حیوانات کے سلسلے میں کوئی بات ایسی آتی ہے جو وہاں پہ اس کو سمجھنے میں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فرعون پہ جو عذاب ان کے قوم پہ آیا تھا، 5 عذابوں میں ایک آؤٹ آف دی 8 دکھ رہی کی، باقی سب جو ہے غذا سے محرومی اور ان کو فاقے رکھنے کی عذاب ہے، تو وہ ایک چیز جو ہے تھوڑا ہٹ کے دکھ رہی۔ تو ایسے صورت میں کبھی بھی جو ہے آپ کا یہ تحقیقی جو بھی آپ یہ ڈاکومنٹ ہے، تو اس سے کئی لوگوں کو مدد مل جا سکتی ہے۔ تو اس میں بنانے میں آپ کے پورے تحقیق میں کیسے چیلنجز آپ کو آئے، کہ آپ کوئی چیلنجز آپ کے سامنے تھے کیا؟ چیلنجز تو کوئی خاص نہیں آئے مجھے، صرف چیلنجز یہ کہ میری صحت کچھ، مجھے کووڈ ہو گیا تھا ایک بار، اور ایک بار اور ایک ایسا کچھ ہیلتھ پرابلم تھا، تو بس وہی 2 چیلنجز تھے۔ ادروائز میں بہت انجوائے کیا۔ اچھا، میں جو ریسرچ کیا ہوں بہت انجوائے کیا میں ایسو، کیونکہ مجھے خود بھی تحقیق کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں معلوم ہوئے مجھے ایسو۔ جی، میں بھی حالانکہ ویٹرنرین ہوں، لیکن بعض چیزیں مجھے معلوم نہیں تھے ایسو، جیسے کہ ایسو مثال کے طور پہ بتا تو وہ ایک یونیک جانور بنا ہے، حیوان بنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس میں جو تحقیق میں نکالا ہوں اپنی ایسو 22 قسم کے ایسو، اس کے 22 خصوصیات ایسے ہیں جس سے اس کو ایسو ہم وہ ایک یونیک اینیمل اس کو ایسو کہتے ہیں ہم اس کو ایسو۔ تو اس میں بعض چیزیں مجھے معلوم نہیں تھے، لیکن اس میں جیسا کہ ایسو فار ایگزامپل ایسو وہ جو اونٹ جو ہے وہ الٹا پیشاب کرتا ہے، پیچھے کی طرف پیشاب کرتا ہے، اور اپنی ران کے اوپر پیشاب کرتا ہے وہ۔ تو یہ جو ہے نا مجھے تحقیق میں پتہ چلا کہ ایسو ابراہیم علیہ السلام جب اونٹ لے کے آتے تھے تو ایسو ان کے اوپر کوئی چھینٹے نہیں گرنا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایسو، تو اس لیے ایسو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا بنایا ہے ایسو اللہ سبحانہ نے کہ ان کے اوپر ایسو کوئی چھینٹے نہ گرے ایسو پیشاب کے اس کے، ورنہ ایسو بات ضروری اس میں حالات میں اس کا پھر اس کا آرگن جو ہے وہ نارمل شیپ لے لیتا ہے۔ تو اس طرح سے ایسو جو ہے تو بعض چیزیں مجھے، اور دیکھیے اونٹ میں جو ہے نا اس کے یہ جو یونیکنیس جو ہے، تو اس میں دیکھنے میں تو جانور جو ہے سو ایک عام آدمی، بچہ چھوٹا لڑکا بھی بولے گا یہ کیسا جانور ہے بھائی، اس کے سب جوائنٹس اس کے سب ٹیڑھے منگے نظر آ رہے ہیں کرنے بول کے، لیکن آپ ایسو اس کے اندرونی عضو جو ہیں اس میں تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو اس کے جو ہے سو یونیکنیس میں ایسو آپ کو ایسو بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گے کہ ایک ایسو میریکل ہے وہ جانور جو ہے، وہ جانور عام جانور جیسا نہیں ہوتا، ایک میریکل ہے۔ اب دیکھیے کہ ایسو اونٹ جو ہے انہیں ایسو 10 منٹ میں 110 لیٹر پانی پی لیتا ہے، تو یہ پانی جاتا کہاں ہے؟ اگر یہی پانی، اتنا ہی کوانٹٹی پانی اگر کوئی دوسرے جانور کو پلائے تو وہ ایسو تھوڑی دیر میں مر جاتا ہوں
جانور، کیونکہ وہ پورا اس کا خون جو ہے سو پورا ڈائلیوٹ ہو جاتا تھا، اس کے خون میں جو پورے اپنے اجزاء جو ہیں منرلس وغیرہ سب سارے ڈائلیوٹ ہو کے وہ فوراً ایسو وہ جانور مر جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا 110 لیٹر، یہ تو کم بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسو جملہ ہے، 200 لیٹر تک بھی پی سکتا ہے ایک ایڈلٹ ہے جو کیمل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جو پانی جو ہے یہ جو ہے خون میں جاتا ہے، اسٹور کہاں ہوتا ہے، تھوڑا سا پیٹ میں اسٹور ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکل کے خون میں جاتا ہے۔ تو خون میں جو ہے نا یہ پانی جانے کے باوجود بھی ایسو جو ہے وہ جو خون کا خلیہ یا ایسو خون میں جو اجزاء ہیں وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتے، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتے، اور اس لیے اسی طرح سے ایسو وہ جانور زندہ رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے، وہ کسی قسم کا اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس کے اونٹ میں ایسو۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سیل کی شکل جو بنائی ہے ایک ایلپٹیکل شیپ کی اس کا خلیہ ہوتا ہے وہ اس کا، تو اگر یہ خلیے میں اندر پانی چلے جاتا ہے تو اگر وہ دائرہ نما ہوتا، گول ہوتا وہ، تو وہ جو ہے نا کہیں جا کے رک جاتا اور خون کا دوران ہے سو رک جاتا اور وہ جانور ختم ہو جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ایک ہے سو ایلپٹیکل شیپ کے طور پہ بنائے ہیں وہ، تو ایسو اس میں اتنا سارا پانی جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایسا شیپ لے کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ کہیں رک نہیں پاتا وہ ایسو۔ جی تو اس طرح سے دیکھیے سو یہ، اور وہ خلیہ کی دیوار جو ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایسو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس میں ایسو اگر آپ اس کے 400 گنا بھی اس کے اندر ایسو پانی اس کے اندر داخل کریں تو اس کی سیل وال جو ہے، دیوار جو ہے اس کے خلیے کی، وہ بس نہیں ہوگی وہ ایسو۔ ارے کتنا ایسو دیکھیے ایسو کہ یونیکنیس ہے اللہ تعالیٰ ایسو جو اس جانور میں ایسو جو ایسو کئی خاصیتیں ہیں، کئی چیزیں ایسو معجزات ہیں اس کے اندر ایسو۔ یہ آپ کے ریسرچ میں اب آپ کیونکہ ویٹرنری سائنس پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو کئی حیوانات کے بیہیویئر پہ اور ان کے رہن سہن، ان کے غذا، ان معاملات میں آپ کو اچھی نالج ہے اس پہ، تو قرآن میں بھی کیا ایسا کہیں ایسا ذکر ہے کہ قرآن کے ریفرنسز جو بھی ہے وہ ان حیوانوں کے یا کوئی بھی حیوان کے بیہیویئر یا ان کے عادات وغیرہ کے سلسلے میں قرآن کے جو ریفرنسز ہے اور ماڈرن سائنس ہے، یہ دو کے بیچ میں آپ کیسا میل دیکھ رہے ہیں؟ کہ کیا کوئی چیز ایسی آپ کے سامنے آئی کہ جس کو دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے کہی گئی بات کہ آج کے ماڈرن سائنس پہ، ویٹرنری سائنس پہ اسی بات پہ آ رہی ہے؟ یہ سورہ نحل ہے، جی، اس میں مکھی کو جو ہے، شہد کی مکھی کو نحلتن کہتے ہیں۔ جی، تو دوسرے حیوانات میں اور یہ شہد کی مکھی میں فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خاص ہدایت دیے ہیں، وہ کوئی انسپریشنز لے کر ہے سو اپنا ہنی کوم شہد کا پٹھا وغیرہ نہیں بناتی ہو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے سو خاص اس کو ہدایت دی ہیں شہد کی مکھی کو، جو کہ دوسرے حیوانات میں کسی کو ایسو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسو ہدایت نہیں دی ہیں۔ دوسرے حیوانات جو ہیں وہ انسپریشن سے انسپریشن لیتے ہیں، وہ جیسا کہ ایسو ایک مرغی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایسو کیسے دانہ چگنا سکھاتی ہے وہ، یا کوئی گائے ہے تو وہ اپنے بچے کو ایسو گھاس ڈالتی ہے سامنے ایسو اٹھا کر ایسو، اور وہ چاہتا ہے یا تو ماں کو دیکھ کر انہیں ایسو چارہ چرنا سیکھتا ہے انہیں۔ لیکن شہد کی مکھی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسو خاص ہدایت دی ہیں اس کو ایسو۔ تو ایک شہد کی مکھی، میرے ریسرچ میں میں دیکھا کہ 2021 میں بھی ایسو اس کے ہنی کوم میں اس کے اوپر ریسرچ چل رہا ہے ابھی بھی، کہ ایسو یہ جو ہیگزاگونل شیپ کا جو بناتی ہے ہنی کوم، جی، ہنی بھی، تو وہ جو ہے نا ایک انجینئری سوچ سکتا وہ، جی، کہ وہ شیپ جو جیومیٹریکل اسٹرکچرز ہیں اس میں سب سے اسٹرانگیسٹ جیومیٹریکل اسٹرکچر جو ہے وہ ہیگزاگون ہے، اچھا، ہیگزاگونل ہے وہ۔ جی، تو مکھی جو شہد کا پٹھا بناتی ہے اس کا جو سیل ہوتا ہے وہ ہیگزاگونل ہوتا ہے۔ جی، دیکھیے ایک شہد کی مکھی جو ہاف انچ سائز ہوتی ہے اس کی، اس میں یہ خاصیت، جی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسو خاص ہدایت دیے ہیں اس کو۔ اب پھر اب اندر دیکھیں گے اسٹرکچر اس کا ایسو ہنی کوم میں،
تو ہر سیل میں اندر ہے سو ڈفرینٹ کمپارٹمنٹ بنے رہتے ہیں. ہر کمپارٹمنٹ ایک خاص اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شہد اسٹور کرنے کے لیے ہوتا ہے, یا تو پھر اس کے لاروے کے بچے لاروے جو ہوتے ہیں وہ اسٹور کرنے کا ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں. یہ سب ساری چیزیں جو ہے نا, آپ اس کو شہد کی مکھی کو ایک انجینئر کہہ سکتے ہیں, ایک آرکیٹیکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو, اور ایک اکنامسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, اور ایک ایڈمنسٹریٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ایک شہد کی مکھی ہے سو 80,000 شہد کے مکھیوں کے اوپر کنٹرول کرتی ہے. کسی کی مجال ہے کہ کوئی اس کے خلاف جائے, تو کوئن کے خلاف ہے سو, جو ہنی بی کوئن ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی نہیں جاتا ہے سو, اور وہی ہے سو نامینیٹ کرتی ہے. جب اس کا ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو ایک اور ایک اس کو نامینیٹ کرتی ہے, تو ایک خاص قسم کا اس کو ایلیکزر پلایا جاتا ہے, اور اس کو وہاں باقی کے جتنے ہیں سو کی مکھی ہیں سب اس کو ہے سو یہ ہمارا یہ لیڈر تصور کر لیتے ہیں وہ لوگ سب ہے سو. تو یہ جو ہے نا ابھی بھی ہے سو تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ ہنی کوم کا سیل جو ہے اس کے اندر کا اسٹرکچر جو ہے, اس میں ایسے ساری چیزیں جو ہے کیسا ایک 1/2 انچ سائز کی مکھی بنائی ہے اس کے اندر. 2021 کے بھی میرے کو ریسرچ آرٹیکلس ملے ہیں. ایک خیر اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز یہ وہ سب کچھ. تو جی 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 بالکل جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 حیوان کو ایسو نہیں مانا, جس میں ایک شہد کی مکھی ہے, دوسرے ایسو یہ مکوڑا ہے جی, اور تیسرے ہدہد ہے, اور چوتھے ایسو جو ہے سرف بول کے جی سرد بول کے سرد بول کے پرندہ ہے. یہ 4 حیوان کو ایسو نہیں ماننا بول کے بولے. اچھا, وجہ تو سمجھ میں آتی ہے ہنی بی کی ایسو کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دی ہے تو اس کے امپورٹنس ہے اس کی ایسو, اور شہد بناتی ہے جو انسان سے مستقبل ہوتا ہے جس میں شفا بھی ہے اس میں, تو اس کو. اور دوسرے ایک ایسو نمل ہے, نملتن ہے سو, یہ مکوڑا ہے جو, تو مکوڑے جو ہیں سو اپنے سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر جاتا تو ایسو وہ کوئن کہتی کہ ایسو سب سارے لوگ اندر چلے جائیں اپنی کالونیز میں, اور ایسو وہ تاکہ ایسو غفلت میں کہیں ایسو وہ اس کے جو لشکر ہے ان کا ایسو اس کے نیچے آگے کرش نہ ہو جائیں وہ ایسو. تو یہ مکوڑے میں جو ہے نا کمیونیکیشن اسکل دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, بہترین کمیونیکیشن اسکل ہے. کمیونیکیشن اسکل ہے سو کہ ایک مکوڑا ہے سو دوسرے مکوڑے کو کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ سو آنے والے خطرات کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سو سب جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ ایسو مکوڑا. اور آدمی بنی رہتی ہے سو اس کے اندر جو ہے سو کہ ایک انجینئر جو جس طرح سے ڈیزائن کرتا ہے وہ اپنی لیول پر مکوڑا جو ہے نا نیچے کالونی ہوتی ہے باضابطہ ہے سو اس کی ایسو. تو یہ دیکھیے سو اس کے اندر کمیونیکیشن اسکل اور یہ اس کی انجینئرنگ اسکل جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایسو بھی ایسو اس کو شاید ایسو مارنا نہیں بول کے ایسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں. اور تیسرا جانور جو ہے سو وہ اپنے ہدہد ہے. ہدہد کا تو سلیمان علیہ السلام کو ایسو وہ سبا کے پاس لے کے آتے ہیں تو ایسو راستہ بتاتا ہے وہ. اور دوسرے یہ کہ ایسو پانی ہے سو جب جہاں بھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر قیام کرتا ہے تو وہاں پر پانی ہے سو بتاتے ہیں کہ یہاں پر پانی ہے بول کے ہدہد. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے اس کی. اور یہ سرد بول کے جو پرندہ ہے بالکل چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ. تو وہ پرندہ جو ہے وہ زہریلی جو کیڑے ہوتے ہیں پودوں پر وہ کیڑوں کو ایسو لے لیتا ہے, وہ چونچ سے اپنی لے کر اس کو جو ہے نا اس کے پیڑ پہ اسے لنچنگ کرتا ہے. اس کو لنچنگ کر کے ایسو جو ہے نا اس کے پیٹ میں جو چیزیں ہیں سب سارے گرا دیتا ہے نیچے, زہریلا مادہ پورا نیچے گر جاتا ہے. اس کے بعد اس کو کیا کرتا ہے بازو میں کہیں چھپا کے رکھ دیتا ہے, اور ایسو 8 دن کے بعد آ کر پھر وہ کھا لیتا ہے جبکہ وہ زہر ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ دیکھیے ایسو زہریلے کیڑے جو ہے ان کو ایسو جو ہے سو یہ ختم کرتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہے معلوم وہ ایک ایریڈیکیٹ کر رہا ہے ایسو کہ زہریلے کیڑوں کو ایسو یہ پرندہ جو ہے. تو اس کی اہمیت یہی ہے, ورنہ اور کچھ اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے سو. لیکن یہ شاید اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 میں ہے سو یہ بھی ایک پرندہ ہے جس کو نہیں ماننا چاہیے. بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب. ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے کئی جانوروں کو جیسا گائے ہے, بکری ہے, گھوڑا ہے, ان لوگوں کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا, اپنے لیے استعمال کرنا شروع کرا. تو آج جو ہے اینیمل ہسبینڈری ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے.
تو آپ بھی جو ہے اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کر چکے ہیں. تو قرآنک ٹیچنگس یا اسلامک ٹیچنگس کہیے، وہ آج کے اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کے میں اور ترقی کے لیے کیا کوئی اس کے بیچ میں آپ ریلیشن دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس ریسرچ کے بعد؟ دیکھیے، سورہ بقرہ کے جو ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سو آیت نمبر 67 سے لے کے 71 جی تک، جی جی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جو ہے نا، لا فارزن لا بکرن اوان وینا ذالکا ایک جگہ فرمائے ہیں. جی تو یہ بکرن جو ہے، پاڑی جو ہے، وہ پروڈکٹیو اینیمل ہے. آگے جو ہے نا اس کا مستقبل ہے. وہ سو پھر جب گاو ہوں گی، بچہ دیں گی، وہ تو ایسو دودھ میں آئے گی وہ، اور پھر اس کے بچوں میں سو اگر لکیلی سو خوش قسمتی سے اگر وہ ایسو مادہ ہو گئے تو پھر وہ مادہ پھر ایسے اس طرح سے اس کی پروجنی چلتے رہے گی، اس کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا. جی تو یہ کیا ہے، ایک پروڈکٹیو اینیمل ہے وہ. جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لا بکرن بولے کہ وہ نہیں ہونا، ویسی نہیں ہونا بول کے بولے. یہ سوال کے یہ اپنے بنی اسرائیل والے جو سوال کر رہے تھے، جی ان کے سوالوں کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسو یہ سب چیزیں فرماتے ہیں. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے ہیں کہ یہ مثالیں جو ہم بیان کیے ہیں جی کہ اس کے اوپر ایسو انسان کو بیان کیے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے اس کے اوپر. جی نہ کہ ایسو یہ بھائی بنی اسرائیل ایسو جو ہے نا، وہ ایک بار بار کریت کر اپنے ایسو سوالات کر رہے تھے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو ایسو سرچ کرنے کے لیے. ایسا نہیں دیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس کے اندر ایسو قرآن کریم میں کہ ایسو لا بکرن بولتے ہیں اس کو. مطلب پہاڑی جس کی ایسو آگے فیوچر ہے، اس کا پروڈکٹیو لائف ہے آگے اس کی، وہ ایسے جانور کو ایسو ذبح نہیں کرنا، ویسا نہیں چاہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور دوسرے یہ کہ لا ذلول، ایک اور ایک آیت میں ہے لا ذلول بول کے ہے. مطلب ہے کہ جو کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے، پانی سینچنے کے لیے، وہ زمانے میں ایسو جو ہے حالات تک بھی، ہمارے بچپن تک بھی ہم دیکھتے تھے کہ یہ گایوں کو ایسو پانی سینچنے کے لیے یا ناگرنے کے لیے بھی استعمال کرتے. کیسا جانور استعمال کرتے تھے وہ لوگ ایسو جو ہے نا دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. وہ صحت مند ہے، وہ اچھا ہٹا کٹا ہے جانور، لیکن ایسو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. تو ان کو ایسو اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ بس اس کو ایسو کام کے لیے لگایا جائے اس کو ایسو. تو ذلول کہتے ہیں جو جانور ایسو جو ہے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ذلول کہتے ہیں ایسو. تو اللہ سبحانہ لا ذلول بولتے ہیں کہ ایسا، کیونکہ وہ بھی قسم کا پروڈکشن ہے. اگر آپ اس کو انرجی میں کنورٹ کریں آپ اس کو، تو جو ہے نا اس کو 8 گھنٹے اگر ایسو آپ استعمال کریں ایک گائے کو ناگرنے کے لیے یا تو پانی سینچنے کے لیے، تو 1 کلو واٹ ہے سو انرجی کے برابر ہے سو وہ ورک اپنے دیتی ہے وہ. تو یہ بھی پروڈکشن ہوگا ایک قسم کا. دودھ وغیرہ یہ سو پروڈکشن نہیں، بلکہ یہ ورک پروڈکشن ہے. یہ ورک کے تھرو بھی ہے سو وہ پروڈکشن. تو ویسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ منع کیے. پھر کیسے جانور کو اللہ تعالیٰ اوان بین ذالکا فرمائے. تو میں اپنی تھیسس میں جو ہے ایک گراف بنایا ہوں. تو گراف میں سو ڈفرینٹ ایجز اور ڈفرینٹ ایسو ان کے ٹرمینالوجیز کیا ہیں بتایا ہوں اس کے اندر. مطلب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کو، تو وہ جو ہے اپنے اس کو نر ہے تو اسو اجلن کہیں گے، اور اسو اگر مادہ ہے تو اجلتن کہیں گے. اجلتن کا ورڈ تو آیا نہیں قرآن میں، اجلن آیا ہے 10 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 8 مرتبہ جو ہے وہ سونے کا جو پتلا بناتے تھے پوجا کرنے کے لیے، تو اس کو وہ وہاں پر اجلن استعمال ہوا ہے. اجلن مطلب نر پاڑا بچہ جو ہے اس کو اجلن کہتے ہیں. اور 2 مرتبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ایسو، تو وہ ایسو جو ہے فوراً اندر جا کر گھر میں ایسو ایک بھنا ہوا ایسو پاڑا لے کر آتے تھے وہ، اور لا کر ایسو ان کے لیے پیش کرتے تھے. تو ایسی خاطر تواضع. تو یہ 2 مرتبہ جملہ 10 مرتبہ آیا ہے اجلن. تو اس طرح سے جو ہے نا نر بچے کو ایسو اجلن کہتے ہیں اور مادہ کو اجلتن کہتے ہیں. یہ بچہ جو ہے سو 8 مہینے کے بعد ایسو جو ہے یہ اپنے بکرن کہلاتا ہے. یہاں سے ہیفر کہلاتا ہے. بکرن مانے ہیفر. 8 مہینے کی عمر سے ایسو جو ہے وہ بکرن کہلاتا ہے. اور کب تک وہ ایسو بکرن کہلاتا ہے کہ 18 مہینے میں ایسو جو ہے نا وہ اس کو گابن ہوتی ہے وہ 18 مہینے کی عمر میں.
لیکن اس میں پھر سائنٹیفکلی وہ دیکھتے ہیں کہ سو بھائی وہ صحیح فزیولوجیکل میچورٹی آ گئی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن فزیکل میچورٹی بھی اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. اس کو گاون پہلا بیت مطلب ہے کہ فرسٹ لیکٹیشن، سیکنڈ لیکٹیشن، تھرڈ لیکٹیشن تک ہے سو جو ہے دودھ کی مقدار بڑھتے چلے جاتی ہے، بڑھتے چلے، تھرڈ پہ پیک آ جاتا ہے، تھرڈ لیکٹیشن میں پیک آ جاتا ہے. وہ پیک جو ہے سو چوتھے اور پانچویں تک مینٹین ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے اس کو گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں جو ہے نا تقریباً 8 سال کی عمر ہو جاتی ہے اسی گائے کی. اب یہاں سے جو ہے نا درمیانی عمر شروع ہو جاتی ہے اس کی، اور گائے کی جو ہے نا عمر ہے سو اس کا لائف اسپین جو ہے 20 سال کا ہوتا ہے، لیکن 14 سال اس کی عمر ہے سو یوزفل ایج کہتے ہیں، جہاں پر ہے سو 14 سال تک ہے سو اس کو آپ کسی اور پرپس کے لیے، ورک پرپس کے لیے ایسا استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ 14 سال کراس کر لیے ہے تو اس کے دانت وغیرہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک اسیٹ جا کر لائبلٹی بن جاتی ہے اس کو پالنا ہے سو ویسے جانور کو. تو اب یہ دیکھیے یہاں پر عوانٌ بین ذالکہ جو میں بتایا ہوں اپنے وہ تحقیق گراف میں کہ 8 سال سے 14 سال کی عمر تک یہاں پر ایسو جو ہے اونر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایسو بھائی اس کو ایسو تھوڑا سا دودھ دے رہی ہے، چلو ٹھیک ہے رکھیں گے ایسو. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ دودھ کافی نہیں ہے ایسو، چلو اس کو ایسو ورک کے لیے استعمال کریں گے. اگر ورک کے لیے بھی استعمال کرنا نہیں چاہتا، وہ ایسو ضرورت نہیں ہے اس کو، تو وہاں پر ایسو اس کو ذبح کر سکتا ہے، وہ سیکریفائس کر سکتا ہے اس کو. تو یہ ایج 8 سال سے 14 سال کی عمر جو ہے اس کو عوانٌ بین ذالکہ کہتے ہیں. یہ جو نا مفسرین کو یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے ویٹرنری سائنس کا وہ لوگ ایسو یہ اس کے ایسو صراحت نہیں کر سکتے وہ لوگ ایسو، کیونکہ اس میں ایسو ویٹرنری سائنس کا بہت بڑا دخل ہے اس کے اندر ایسو. اور ایسو میں لا فارزن بھی ہے، لا فارزن لا بکرن عوانٌ بین ذالکہ. تو فارس اس گائے کو کہتے ہیں جو کافی بوڑھی رہتی ہے، بہت بوڑھی ہو جاتی ہے. تو جب جانور بوڑھا ہو جاتا ہے یہ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ایسو وہ چارہ نہیں چر سکتی، وہ دانت اس کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو یا تو ہے سو اس کو دلیا وغیرہ بنا کے ایسو اس کو کھلا کے رکھنا پڑتا ہے زندہ رکھنے کے لیے اس کو. تو یہ کیا ہے، ایک لائبلٹی ہے یہ، وہ ایسو اسیٹ جا کے لائبلٹی اس کے پیچھے ایسو کام کرنا پڑتا ہے. جانور کس لیے پالتے ہیں ہم کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے. اینیمل ہسبینڈری جو ہے وہ اس میں جو ہے نا ہم کو وہ جانوروں سے ایسو فائدہ پہنچے ہمارے کو، اس لیے ہم جانور پالتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بوڑھی گائے جو ہے سو ایک بوجھ بنی ہوئی ہے یہ ایسو. تو نہ صرف ایسو اس کے یہ بوجھ بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کے اگر اس کو وہ عمر میں سو فارزن کو اگر آپ اس کو ذبح کریں گے تو اس کے گوشت میں بھی جو ہے نا بہت سے نقائص آ جاتے ہیں اس کے ایسو گوشت میں، اس کے وہ کوالٹی نہیں رہتی اس کی. اور ہوتا یہ ہے کہ ایسو جب بوڑھی ہو جاتی ہے گائے ایسو زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہے، 14 سال کراس کر لیتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بیماریاں بھی ہیں جو حیوان میں اور انسان میں ایسو کامن ہوتے ہیں ایسو. تو اس کو زونوٹک ڈیسیزز کہتے ہیں. جانور سے انسان کو آ سکتی ہے اور تو یہ ایسو میں ایسو صراحت کیا ہوں یہ سب سارے چیزوں کی. ایک اور ایک چیز ہے اس کے اندر ایسو کیسی گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے بول کے سوال کرتے ہیں وہ. تو ایسو وہ رنگ کے تعلق سے جو ہے وہ صفراؤ بول کے ایسو کہتے ہیں. صفران وہ تو ایسو وہ پیلے رنگ کو کہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ایسو میں سوچا کہ ایسو بھائی میں 35 سال تک سروس کیا میں، اور BVSC کیا، MVSC کیا، مجھے کبھی بھی اتنے سالوں میں ایسو کہیں ایسو مجھے پیلی گائے نظر نہیں آئی. اگر گائے کا کچھ حصہ کہیں پیلا، یہ میوکس میمبرینس وغیرہ پیلا نظر آتے تو وہ ایک اپنے بیماری ہوتی ہے ایسو، مطلب جانڈس میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ساری کی ساری گائے ایسو پیلی ہونا، اور وہ پسندیدہ ہے، وہ ایسا کیسا پسندیدہ ہو سکے. تو میں جب تحقیق کرا تو معلوم ہوا کہ عرب لوگوں کو جو ہے نا سفید رنگ 100% سفید، پک سفید جو رنگ ہوتا ہے وہ، اور بالکل 100% کالا رنگ، یہ دو رنگ جو ہے نا بہت پسندیدہ ہیں ان کے. اور گائے میں سفید گائے جو رہتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اونٹ میں بھی اگر کالی اونٹنی ہے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو تو اس کو کیا کہتے ہیں، جو بھی چیز ان کو پسند ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو سفران سے پلساٹ سے وہ کرتے ہیں کر کے ایسو وہ
कहते हैं वो लोग, सफ़रान बोले तो ऐसे मतलब है कि उनको बहुत पसंद होने की वजह से उसको सफ़रान कहते हैं, पीली। और मैं सुना कि ऐसे उसमें जहाँ वहाँ पर जो कलर जो करते हैं तो उसमें ये तो खैर मैं बाद में मुझे मालूम हुआ ऐसो कि काले रंग में भी थोड़ा सा पिलसाट मिलाते हैं वो लोग, और सफ़ेद रंग में भी थोड़ी हल्की सी पिलसाट मिलाते हैं, पीला रंग मिलाते हैं वो लोग ऐसो। जी, तो ये दो चीज़ें जो है ना 100% वाइट 100% ब्लैक। तो यहाँ पर सफ़रान के माने लोग पीली लेते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं ना भाई गाय है सो। चूँकि मैं ऐसो वेटरनरियन होने की वजह से मैं कभी नहीं देखा कि ऐसो कोई गाय पीली होती है। तो इस तरह से जो है ना मेरी तहक़ीक़ में ये पता चला कि ऐसो अरब लोग ख़ास तौर पर उस ज़माने में तो ऐसो जो है वो लोग ऐसो चूँकि पसंद करते थे उसको, तो हर पसंदीदा चीज़ को ऐसो उससे तजबीह देते थे उसको ऐसो पीले रंग से। बहुत खुशी हुई है डॉक्टर साहब आपसे बातचीत में, तो कई नई चीज़ें इसमें देखिए 95 आयात, नेट 95 आयात हैं जिसमें जो हैवानात का जिक्र है, हर एक में एक नई चीज़ है। तो इंटरेस्टिंग, तो मुझे खुद ऐसे बता रहा हूँ ना, मैं बहुत एंजॉय किया मैं थीसिस के वर्क पे। मैं जब ऐसे रिपोर्ट करने गया 24 सितंबर 2018 को, मैं हमारे प्रोफेसर महजबी अख्तर जो सुपरवाइज़र मुझे अलॉट किए थे उनको, तो मैं उनके पास रिपोर्ट करने गया तो बोले कि अब्दुर्रहमान साहब आप ऐसो ये कर सकेंगे रिसर्च? शायद ऐसो वो मेरी उम्र का ख्याल करते हो, बोले क्या है पता नहीं। तो मैं बोला मैडम मैं पूरी कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह ऐसो कंप्लीट करूँगा मेरी रिसर्च, ऐसो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहेंगी। तो ऐसा कहा। लेकिन जब मैं शुरू किया तो मुझे देखिए सब मैं एंजॉय करते गया, मैं हर एक चीज़ जब नई चीज़ें मालूम होते गए तो मैं सब एंजॉय करते गया उन चीज़ों को ऐसे। तो मुझे कभी वन रिसर्च जो है ना बार उड़ा, जैसा कि मेरे सुपरवाइज़र खुद कहते कि क्या आप कर सकेंगे पूछे थे मैं, लेकिन ऐसे वो जो है ना मैं बहुत ऐसे मज़ा लिया हूँ उसमें से अपने रिसर्च के काम में। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, थीसिस आपके सामने है और मुझे PhD की डिग्री भी अवार्ड हो गई है। बहुत खुशी हुई है डॉक्टर साहब आपसे बातचीत में, जो कई नई चीज़ें। और कुछ बोलो। जी 95 आयात, नेट 95 जी आयात हैं जिसमें जो हैवानात का जिक्र है, हर एक में एक नई चीज़ है। जी तो इंटरेस्टिंग, तो मुझे खुद ऐसे बता रहा हूँ, मैं बहुत एंजॉय किया मैं थीसिस के वर्क पे। मैं जब ऐसे रिपोर्ट करने गया 24 सितंबर 2018 को, मैं हमारे प्रोफेसर तो इस तरह से मैं रिसर्च किया मैं। और भी दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मुझे जो तहक़ीक़ में पता चला कि जो 32 ऐसे मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कुरान डील करता है, और उसमें फिर सब सब्जेक्ट भी हैं कई है सो उसके अंदर। तो और भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें सो, वैसे बाज़ लोग हैं सो एग्रीकल्चर में भी किए हैं, अपने नबातात पे भी किए हैं लोग हैं सो, और मेडिकल पे भी किए हैं। लेकिन उनके उसमें जो है ना उनको मवाद बिल्कुल बहुत कम मिलता है उसमें। जितना ज़्यादा हैवानात में के तशबीह दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मिसालें देखे वो समझाए हैं लोगों को, ताकीद किए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो ऐसे जो है ना बहुत कम मिलते हैं वो। लेकिन ये हैवानात में जो है फॉर्चुनेटली है सो मुझे बहुत मिले हैं सो ऐसे अल्फाज जो हैवानात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लोग, और उसके अंदर अब मैं देखिए, अब मैं तो है सो मैं रिसर्च किया हूँ ये हैवानात के ऊपर है सो एनालिटिकल स्टडी किया हूँ। लोग चाहे सो तो यानी हैवानात का जिक्र है सो अहादीस में भी हैवानात का जिक्र, जब जैसे आपको अभी एक मिसाल दिया मैं आपको कि 4 जानवरों को हैवानात को नहीं मानना बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया है। और एक है सो जो है ना मैं अपने थीसिस में वो भी लिखा हूँ मैं, सो एक मुर्दा हुर्रिमत अलैकुम अल मैततु वल दमु व लहमुल खिंजीर, यानी मुर्दार जानवर का गोश्त हराम है आपका सो, हराम किया गया है। लेकिन सिर्फ 2 हैवान ऐसे हैं, जराद है यानी लोकस्ट है, और है सो ये मछली है। तो ये जो मुर्दा होने के बावजूद भी ये हलाल हैं ये। तो इसको भी अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आखिर ये क्यों है सो हलाल कहे गए हैं सो, हलाल किए गए हैं सो ये। तो उसकी ऐसा सराहत है सो मैं किया हूँ लोगों के सामने, और लोग पसंद भी किए हैं उस चीज़ को। एक तो ये कि जराद जो है, लोकस जो है, जो
چھوٹا سا ٹڈا جو ہے اس کو جو ہے نا اس کو خون بلڈ سرکولیشن سسٹم نہیں ہے اس میں، بلڈ سرکولیٹری سسٹم نہیں ہے اس میں، صرف ایسو لمف ہوتا ہے اس کے اندر، لمف ہوتا ہے. تو وہ ایسو جو ہے نا وہ پیل ساٹ اور کلساٹ رنگ کا ایسو پیلے اور ہرے رنگ کا آمیزہ ہوتا ہے وہ. تو وہ ایسو خون نہیں ہونے کی وجہ سے، بھائی آپ ذبح کس جانور کو کرتے ہیں آپ جس میں خون ہوتا ہے، جس میں خون ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس میں سے خون پورا جسم میں سے خون خارج ہو جائے اور اس کی باڈی جو ہے سو حیوان کی باڈی ہے سو فری فرام بلڈ ہو جائے، بلڈ پورا نکل جائے اس میں سے. کیونکہ بلڈ اگر اس کے اندر رکا ہوا رہا تو ایسے جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، انہولسم ہو جاتا ہے اس کا گوشت وغیرہ سب ہے سو. تو خوندار جانور کو ہی ہم ذبح کرتے ہیں سو. اب رہا ہے سو مچھلی ہے، مچھلی میں تو خون ہوتا ہے. دیکھیے دوسرے جانوروں میں جو ہے نا 5 to 8% آف دا باڈی ویٹ خون ہوتا ہے اس کے جسم میں، 5 to 8%. لیکن مچھلی میں جو ہے نا 1.5 to 3% ہی خون ہوتا ہے، بہت کم مقدار میں خون ہوتا ہے اس کی باڈی میں. دوسرے یہ کہ اس کا سرکولیٹری سسٹم جو ہے اتنا کلوز ہے اس کے اندر کہ دل، پھیپڑے، گلس جو انگلش میں گلس کہتے ہیں، ہارٹ، گلس اور باڈی، پوری باڈی، اور پھر واپس آتا ہے وہ ایسو خون، پھر ہارٹ کو آتا ہے واپس باڈی میں پورا پھر کے. تو یہ جو ہے نا ہارٹ میں اسٹور ہوتا ہے خون، وہاں سے نکل کے گلس میں جاتا ہے، پھیپڑوں میں، وہاں پر آکسیجنیشن ہوتا ہے، پیوریفیکیشن ہوتا ہے اس کے اندر. تو وہ پیوریفائڈ بلڈ ہے سو جو ہے نا باڈی تمام میں پھیلتا ہے وہ، اور اس کے بعد ہے سو جو ہے نا پھر واپس آتا ہے تو ہارٹ میں آتا ہے وہ. تو بہت کلوز سرکولیٹری سسٹم ہے. ایک چیز ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے سو یہ مچھلی میں ہے سو ایک ایسی خصوصیت رکھے ہیں کہ سو یہ مچھلی کو اگر جب مر جاتی ہے وہ تو سارا خون جو ہے تو اس کا دل میں اور پھیپڑوں میں، یہ گلس میں جمع ہو جاتا ہے، فوراً پوری باڈی میں سے نکل کے آ جاتا ہے خون. سرکولیشن میں جو تھا اس کی باڈی میں سارا، تو اتنا کلوز اس کا سائیکل ہے اس کا کہ فوراً ایسا بلڈ پورا ایسا ہارٹ میں آ جاتا ہے اور ایسا گلس میں جمع ہو جاتا ہے. اور ہم جو ہے نا جب کھاتے ہیں اس کو، مچھلی کو ایسو اس کو کٹ کرتے ہیں تو آپ یہ حصہ ہارٹ والا اور گلس والا نہیں کھاتے، ہم سو کٹ کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ مچھلی کو چیر کر دیکھیے تو سفید رہتی ہے، اندر خون ہی نہیں رہتا اس کے اندر. تو دیکھیے فری فرام. تو اس طرح سے جو ہے نا مرنے کے باوجود بھی وہ حلال ہے وہ. ایک اور ہم سورہ کہف میں جو ہے ایک اور جانور کا بھی ذکر آیا، کتے کا ذکر آیا تھا، کتے کا ذکر آیا ساتھ اصحاب کہف کے ساتھ. تو آپ کچھ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی فائنڈنگس ہے اس پہ؟ ہاں بالکل فائنڈنگ ہے کہ آخر وہ یہ کتا جو تھا وہ کون سی بریڈ کا تھا، کیا خصوصیات والا کتا تھا وہ. کیونکہ اس کی بیٹھک جو ہے نا، اس کی بیٹھک میں لوگ ہے سو جو ہے بعض ہے سو جو ہے نا جیسے کہ ہز ماسٹر وائس کا کتا جو بیٹھا رہتا ہے نا، ہز ماسٹر وائس دیکھا اس کا، تو تو اس طرح کی بیٹھک والا بتاتے ہیں. لیکن ویسا نہیں تھا وہ اپنے پورے یہاں تک ہے سو جو ہے نا پورے اس کے ہاتھ جو ہیں سو ایسے زمین پہ رکھے ایسو بیٹھا تھا. تو وہ جو بریڈ ہے وہ صرف پہاڑوں میں آپ کو ایسو ملتی ہے آپ کو ایسو، اور غار بھی جو ہے پہاڑ میں ہوتا ہے وہ. تو یہ جو ہے نا پہاڑوں پہ جو رہتے ہیں وہ نسل جو ہے تو وہ جو ہے نا یہ بارکنگ نہیں ہوتی اس کے اندر، مطلب ہے کہ چلاتا نہیں ہے، وہ پکارتا نہیں ہے ایسو کتا. وہ دوسرے کتے جو ہے کوئی اجنبی آدمی آ گیا کرا تو ایسو وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھونکتا نہیں ہے، لیکن اٹیک کرنے کے لیے بہت ریڈی رہتا ہے. اس کا پوسچر ایسا رہتا ہے کہ اٹیک کرنے کے لیے تو لوگ جو ہے نا ڈر کر نہیں آتے اس کے قریب ایسو. وہ جہاں بیٹھا وہ ایریا میں سے دور رہتے ہیں اس پہ. تو یہ ایک چیز میں اس کے اندر معلوم کیا ہوں. تو بس یہی ہے سو کہ یہ کتے کی جو بیٹھک ہے یہ. اور اس میں جو ہے نا کتے میں ایک اور ایک چیز ہے کہ وہ جو ہے نا رال ٹپکتے رہتی ہے ہمیشہ. تو وہ بھی ہے قرآن کریم میں اس میں کہ سو ان کو چاہے سو حالات اچھے ہوں یا خراب ہوں اس میں ہر حال میں ایسو وہ ایسو اس کی رال ٹپکتے رہتی ہے. کیونکہ اس کا جو ہے اپنا
स्वेट ग्लैंड्स वगैरह है सो कम होने की वजह से जो है ना वो जो है पानी जिस्म का पानी जो है ना इस तरह से राल टपका कर ऐसो वो खारिज कर देता है वो ऐसो। जी तो इसमें कोई बड़ी तो तहकीक तो हुई नहीं इसमें अंदर, मुझे सिर्फ यही कि उसकी आदत है उसकी ऐसो ये कुत्ते की ऐसो। लेकिन ये जो तहकीक किया हूँ मैं गारे हिरा के पास जो कुत्ता बैठ ये कुरान करीम में जी जी उनको चाहे ऐसो हालात अच्छे हों या ख़राब हो जी हाँ तो उसमें हर हाल में ऐसो जी वो ऐसो उसकी लाल टपकती रहती है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे मिलके जो है ऐसे नए नए चीज़ें, हालांकि हम रोज़ कुरान पढ़ते रहते हैं, कुरान में इन जानवरों का, इन हैवानात का जो है जगह कहीं ना कहीं जो है उसके कुछ आयतों में तो आ जाता ही रहता है। जैसे सूरह कहफ के बारे में भी हम सूरह कहफ तो पढ़ते ही रहते हैं, मगर जिस अंदाज में आपने आप समझाया है तो कई नई चीज़ें हमारे सामने आ गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके जो है और कोई नए भी इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में या जो है हदीस में या कोई नई तहक़ीक़ात भी ऐसे ही आपके कलम से आना अगर आते हैं तो कई लोगों को जो है बहुत ही फ़ायदा पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।